السلام علیکم۔ آج ہم سائیکالوجی کی اپنی اس سیریز کا سیکنڈ لیکچر دیکھیں گے، جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سائیکالوجی کی ایولیوشن، ہسٹوریکلی روٹس اس کی کہاں پہ لائے کرتی ہیں، اور جو سائیکالوجی کی پریزنٹ فارم آپ کو نظر آتی ہے اس کے پیچھے کون کون سی کنٹریبیوشنز موجود ہیں۔ ہم سٹارٹ کریں گے گریک فلاسفر سے، اور وہاں سے ہوتے ہوئے ہم آئیں گے مسلم فلاسفرز تک، پھر اس کے بعد ہم جو رینیسنس کے فلاسفرز ہیں ان کی ہم کنٹریبیوشنز کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد ایٹ دا اینڈ دیکھیں گے ہم کہ سائیکالوجی کے جو ماڈرن اسکول آف تھاٹس ہیں ان کی کیا ترتیب ہے، کس طرح سے پہلے کون سا آیا پھر اس کے بعد کون سا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بڑی ہم آپ یہ کہہ لیں کہ لمبا ایک سفر طے کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ جیسے وہ ہرمن ایبنگاس کی وہ فیمس سینگ ہے نا کہ سائیکالوجی ہیز اے ویری لانگ پاسٹ بٹ اے ویری شارٹ ہسٹری۔ تو آج سائیکالوجی جس فارم میں ہمارے پاس موجود ہے، ایون دو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیم وانٹ نے 1879 میں ماڈرن سائیکالوجی کی بنیاد رکھی، سائنٹیفک جس کی کنوٹیشنز تھی، لیکن اصل میں سائیکالوجی جس ٹائم سے ایوالو ہونا سٹارٹ ہوئی، جو اس کا لانگ پاسٹ ہے، اسے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ اگر ہم اوورآل دیکھیں کہ جو 1879 میں جب اس کی فرسٹ سائیکالوجی لیبارٹری بنائی گئی لپزگ جرمنی میں، اس ٹائم پہ سائیکالوجی میں پراپر ایکسپیریمنٹیشن کا آغاز ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے تھے، ایسا نہیں کہ اس سے پہلے ایکسپیریمنٹ نہیں ہو رہے تھے۔ آپ ہرمن ایبنگاس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ایبنگاس کے وہ اس نے میموری پہ ایکسپیریمنٹس کیے، تو خود پہ ہی وہ ایکسپیریمنٹ کرتا رہا، رائٹ۔ اس کے بڑے انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹس ہیں کہ کیسے آپ چیزوں کو یاد رکھ پاتے ہیں۔ لیکن جو ایک پراپر آپ یہ کہہ لیں کہ لیبارٹری کا قیام ہے، ہم پھر اس بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ولیم وانٹ بیسیکلی سائیکالوجی کا بانی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ ہم ماڈرن جو ہسٹری ہے اس سے ہم ولیم وانٹ تک ٹریس کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے پہلے اگر آپ جاتے ہیں، اس سے جو مزید اس سے پیچھے کی ہسٹری میں جاتے ہیں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سے پہلے بھی بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کافی کوششیں کی جاتی تھی۔ لوگ بڑے کیوریس ہوتے تھے ہیومن نیچر کے بارے میں، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر ہمارا بیہیویئر کیسے شیپ ہوتا ہے، ہمارا کانشیسنس کیسے شیپ ہوتا ہے، ایموشنز ہماری جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ بڑی لمبی ہسٹری ہے، لوگ اسے ایکسپلین کرنے کی بڑی آپ یہ کہہ لیں کہ آج سے تقریباً 2500-3000 سال پہلے بھی لوگ یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اگر کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، میڈنس کا جو ایک فینومینا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہوا ہوگا۔ اور اس ٹائم پہ وہ اپنی سمجھ کے مطابق جو ایکسپلینیشن دیتے تھے، اس میں وہ یہ بات کرتے تھے کہ ڈیموننگ پوزیشنز ہیں، جن یا پھر چڑیلیں اس کے شخص پہ آ گئی ہیں، یا پھر یہ کہا جاتا تھا کہ اس شخص سے خدا جو اس ٹائم کے گریک گاڈز تھے وہ اس سے دور ہو گیا ہے۔ تو ایسی وہ ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کرتے ہوتے تھے میڈنس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اور وہ اس ٹائم پہ بیہیویئر کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے، ایون ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ ڈومیسٹیکیشن آف ڈاگس کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے جانوروں کے۔ اس کے بعد لیٹر جب آپ بیبیلونینز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایپیلیپسی کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے اسے مرگی کے دوروں کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی انہوں نے تلاش کیا۔ وہ پانی کا استعمال، ٹھنڈا گرم پانی، اور وہ اس طرح کے طریقے یوز کرتے ہوئے اس زمانے میں کوشش کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ مرگی کا علاج کریں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جاتے ہیں تو جو ایجپشین ہیں انہوں نے برین سرجری پرفارم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ظاہر اس ٹائم پہ تو ایک بڑی کروڈ فارم ہوتی تھی، آج کے ماڈرن طریقے کے مطابق تو سرجریز نہیں ہوا کرتی ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں وہ ٹرافینیشن کا ایک پروسیس استعمال کیا کرتے ہوتے تھے۔ اب ٹرافینیشن میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی شخص کے اوپر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس میں جن آ گئے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب جن ایسے باہر نکل نہیں سکتے، تو ان کو باہر نکلنے کے لیے کوئی رستہ پرووائڈ کرنا پڑے گا ہمیں۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک نوکیلا پتھر لے کے
وہ اسکل پہ رکھتے تھے، اور اوپر سے نا وہ جیسے ہم وکیل اور ہتھوڑی کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ اس طرح سے نا وہ اسکل میں کھوپڑی میں سوراخ کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب ہم ایسے سوراخ کریں گے تو جو ہماری باڈی میں یا اس شخص کی باڈی میں جو ایول اسپرٹس ہیں انہیں باہر نکلنے کا رستہ مل جائے گا، اور اس طرح سے وہ شخص ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ان کا اس زمانے میں اس طرح سے بھی لوگ ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو سپر نیچرل فورسز بیسیکلی ان کے کیونکہ مطابق وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا نہیں وہ ٹھیک، تو اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ یا تو ڈیمنز ہیں، اس پہ ان کا سایہ ہے، ایول اسپرٹس ہیں، یا پھر سپر نیچرل کچھ فورسز ہیں جو اس شخص کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، اور اس کو ہم انہی طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے، اور یہ تو خیر آپ کو آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، یہاں پہ یہی چیز تو نظر آتی ہے کہ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا یا کوئی سائیکولوجیکل ایشو کوئی بندہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو ہماری بھی یہی مین آپ کو اپنے کلچر میں چیز نظر آئے گی کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اٹھا کے اس شخص کو کسی بابے کے پاس لے جائیں گے۔ اور بابا چلو آج کے دور میں وہ ٹرافینیشن تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ بھی کوئی چھڑیاں سوٹیاں لے کے وہ بھی کوئی کم تو نہیں کرتا۔ خیر، تو یہ اس طرح کی جو تھوڑی نان سائنٹیفک ٹائپ آف ایکسپلینیشنز تھی، یہ آپ کو آج سے 3000 سال پہلے کی چلتی ہوئی نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا اگر مزید آگے جاتے ہیں، ہم گریک پیریڈ پہ پہنچ جاتے ہیں، تو جو گریک پیریڈ تھا اس زمانے میں جو سائیکالوجی تھی اسے اسٹڈی آف سول سمجھا جاتا تھا، روح کی اسٹڈی سمجھا جاتا تھا سائیکالوجی کو۔ سائیکی کا لفظی مطلب بھی سول ہی ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ورڈ کی دیکھیں، روٹس کو دیکھیں، تو اس میں سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول، لوگوس کا مطلب ہوتا ہے نالج، سائیکالوجی سائنس آف سول، ٹھیک ہے۔ اور اسے لیٹر آن جتنے بھی فلاسفرز ہیں وہ اسی کونوٹیشن کو لے کے چلتے رہے، اور لیکن بعد میں پھر ہم نے کہا کہ سول تو اسٹڈی نہیں کی جا سکتی ہے، اسے سائنٹیفک طریقے سے میئر نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہم نے کہا کہ چلیں ہم سائیکالوجی کو ایز اے سائنس آف مائنڈ اسٹڈی کرتے ہیں۔ انہوں نے سول کو ریپلیس کر دیا ود مائنڈ۔ تو اب جب یہ سائنس آف مائنڈ بنی سائیکالوجی، تو اس کے بعد لیٹر آن اس پہ بھی یہی کریٹیسزم کیا گیا کہ مائنڈ بھی ایک ویگ ٹرم ہے، یہ بھی سبجیکٹیو ٹرم ہے، آپ کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے انٹل اینڈ انلیس آپ مجھے بتائیں نا، اور کیا یہ ضروری ہے کہ جو بات آپ مجھے بتائیں گے وہ آپ ٹھیک ہی بتائیں، ایسا تو نہیں ہے فیزیبل۔ تو یہ اس طرح سے اسٹڈی آف مائنڈ کے طور پہ سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سائیکالوجی کو اسٹڈی آف کانشیسنس کے طور پہ لیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ یہ جب اسٹرکچرلسٹ آئے نا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ولیم وانٹ نے سائیکالوجی کی بنیاد رکھی، اور وہ ماڈرن جو سائیکالوجی کی کنوٹیشن، وہ بیسیکلی اسٹرکچرلسٹ اسکول آف تھاٹ تھا، جس میں سینسیشنز پہ فوکس کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ہماری فیلنگز، تھاٹس، مائنڈ کو ڈیوائڈ کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، اور اس کی بیس پہ وہ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے۔ اگین پھر وہی پرابلم آ گیا کہ جو یہ بھی سبجیکٹیو ہے، آپ اس میں بھی آپ بتاتے تھے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، رائٹ، انٹراسپیکشن کا میتھڈ یوز کرتے ہوئے۔ تو ہم باہر سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، باہر سے تو نہیں بتایا جا سکتا، اس میں جو اینیملز ہیں وہ بھی ظاہر نہیں بتا سکتے ہیں، چھوٹے بچے بھی نہیں بتا سکتے ہیں۔ تو اس کی پھر کافی زیادہ جب انہوں نے دیکھی کہ لیمیٹیشنز ہیں، تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے سائیکالوجی کو ایز اے اسٹڈی آف بیہیویئر لیا۔ اسٹڈی آف بیہیویئر جب سائیکالوجی کو لیا گیا، تو اس میں کیونکہ بیہیویئر کا تو ہمیں پتہ ہے آبزرویبل بھی ہوتا ہے، میئریبل بھی ہوتا ہے، یہ آبجیکٹیو بھی ہوتا ہے، جو بھی بندہ دیکھے گا وہ جو بیہیویئر ہے وہ تو سیم ہی نظر آتا ہے، رائٹ۔ تو اس کی بیس پہ انہوں نے کہا چلو یہ جی سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ پھر یہ ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، ایک طرح سے اب روین سمجھ رہے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا کہ صرف بیہیویئر تو ظاہر ہے، ضروری نہیں کہ جو ہمارے اندر چل رہا ہو وہی ہم شو بھی کروائیں، تو صرف بیہیویئر ناکافی ہوگا، ہم اس کے ساتھ مینٹل پروسیسز کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سائیکالوجی کو ایز اے سائنس آف بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز اسٹڈی کیا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آگے اس میں کیا وجوہات تھی، کیوں ریجیکٹ کی گئی، یہ چیزیں ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں کچھ۔ ابھی ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں اور ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے جو ہسٹری رہی ہے
सब कॉन्टिनेंट से हम बात कर लेते हैं। वैसे तो इसे हमें स्टडी करना है, हिप्पोक्रेट्स से स्टडी करना है हमने अपनी साइकोलॉजी की हिस्ट्री को, लेकिन हम पहले ना अपने, क्योंकि ज़ाहिर है हम इंडियंस हैं, अपने सब कॉन्टिनेंट की जो हमारी हिस्ट्री है वो ज़ाहिर है हमें थोड़ा पहले देख लेनी चाहिए। योगिक जो फ़िलॉसफ़ी है उसके मुताबिक हमारा जो माइंड और बॉडी है वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। योगिक फ़िलॉसफ़ी ये कहती थी कि माइंड हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है और हमारा जो बॉडी है वो हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। लाइक जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी बेस पे आप मेंटली हेल्दी रहते हैं, और जब आप मेंटल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, अपने जहन को ट्रेन करते हैं, तो उसके नतीजे में आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। बाद की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, वैदिक फ़िलासफ़ीज़, उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ज़ाहिर दी, लेकिन जो हमारी सब कॉन्टिनेंट में जो साइकोलॉजिकल एक आप ये कह लें कि हिस्ट्री है, वो हम योगिक फ़िलासफ़ी तक उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद अब आगे हम यहाँ से मेन अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं ग्रीक थिंकर्स से। ग्रीक थिंकर्स में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछी जाती है, वैसे भी ओवरऑल ज़ाहिर है अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें एज ए साइकोलॉजिस्ट भी अंदाज़ा होना चाहिए कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री है क्या। सबसे पहले जो फ़िलासफ़र हम पढ़ेंगे उनका नेम है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने बेसिकली ये बात की, उन्होंने कहा कि लाइक उससे पहले ना जो अब मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि वो ये समझते थे कि अगर उनका जो ग्रीक गॉड है वो अगर नाराज़ हो गया तो वो बंदा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एक्सपीरियंस करेगा, या फिर ये समझा जाता था कि भूत वगैरह जब आ जाते हैं या चुड़ैलें तो उसकी वजह से वो शख्स साइकोलॉजिकल इश्यूज़ एक्सपीरियंस करता था। तो एक तरह से ना मेटाफिज़िकल टाइप की एक्सप्लेनेशंस थी, या वो रिलीजन के साथ लिंक्ड एक्सप्लेनेशंस थी। लेकिन हिप्पोक्रेट जब आया, इन्होंने आके ये, बल्कि इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, बिकॉज़ इन्होंने बड़े एथिकल इन्होंने मेडिकल प्रोसीजर्स वज़ा किए, और इन्होंने आके कहा कि हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे बिहेवियर को, और ये जो हम रिलीजन को मिक्स कर देते हैं विद डिफरेंट डिसऑर्डर्स, तो ये गलत चीज़ है। मेडिसिन के थ्रू इलाज होना चाहिए, और मेडिसिन जो है वो डिफरेंट चीज़ है, ये इलाज के तरीके डिफरेंट चीज़ हैं रिलीजन से, इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए हमें। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, हिप्पोक्रेट्स ने बिहेवियर को कंट्रोल करने के तरीके बताए। उन्होंने ये बताया उस ज़माने में, उन्होंने कहा कि हम ना बड़े सिस्टमेटिक तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए लोगों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, उस ज़माने में ज़ाहिर है लोग उस तरह से चीर फाड़ नहीं कर सकते थे जिस्म की। उस ज़माने में ना बड़ा बॉडी को समझा जाता था कि ये एक डिवाइन सिंबल है, तो हम इसको नहीं इस लाइक चीर फाड़ नहीं की जा सकती, ऑपरेट नहीं कर सकते हम इस पे, राइट। लोगों को नहीं पता होता था कि बॉडी के अंदर क्या चीज़ें किस तरह से मौजूद हैं। उस टाइम पे फिर इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी हमारे डिफरेंट टेम्परामेंट्स की या डिफरेंट हमारी साइकोलॉजिकल स्टेट्स की, वो उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं जिन्हें इन्होंने ह्यूमर्स का नाम दिया, और इन्होंने कहा कि वो जो चारों ह्यूमर्स हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि हम कैसा फील करेंगे। वो लोग जो जिनमें ये चारों जो फ्लूइड्स हैं ना, अगर हम इनके नाम चलें पहले देख लेते हैं। पहला है सैंग्विन, फिर है मेलंकोलिक, कोलेरिक एंड फ्लेगमेटिक। जो सैंग्विन फ्लूइड है, अगर ये ज़्यादा होगा आपकी बॉडी में तो आप बहुत चीयरफुल टाइप की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी, आप बड़े खुश मिजाज टाइप के बंदे होंगे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपकी बॉडी में मेलंकोलिक ह्यूमर ज़्यादा हो जाता है तो इसके नतीजे में आप थोड़े सैड रहना स्टार्ट कर देंगे। लाइक ऐसे लोग जिनमें ये ज़्यादा होता है वो सैड होते हैं, बाय नेचर सैड होते हैं। फिर इसके अलावा वो जब ये कोलेरिक फ्लूइड ज़्यादा होता है जिन लोगों में, वो बड़े गुस्सीले होते हैं, गुस्से हर वक्त उनके नाक पे सवार रहता है। और जो फ्लेगमेटिक जिनमें फ्लूइड ज़्यादा होता है वो काम टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो ये पहली आप ये समझ लें कि प्रॉपर सिस्टमेटिक जो एक्सप्लेनेशन थी
اباؤٹ مینٹل ہیلتھ وہ ہپوکریٹس کی طرف سے آئی، جسے ہم فادر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے چیز، اٹس ویری امپورٹنٹ. ہپوکریٹ واز آلسو دا فادر آف میڈیسن، اور انہوں نے، یہ وہ پہلے بندے تھے، میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، جنہوں نے میڈیسن کو ریلیجن سے سیپریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے ہمارے بیہیویئر کو، کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہوتی جو ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے میڈیکل ایتھکس کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی شخص کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے 4 فلوئڈس بتائے: سینگوین، میلانکولک، کولیرک اینڈ فلیگمیٹک. فلیگمیٹک کام، کولیرک اینگری، میلانکولک سیڈ، اور سینگوین جن میں زیادہ ہوتا ہے وہ چیئرفل ہوتے ہیں لوگ. اس کے بعد اگلا جو ہمارا امپورٹنٹ فلاسفر ہے جس نے سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو ایکسپلین کیا سائیکالوجی میں، جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، وہ ہیں پلیٹو. پلیٹو نے یہ کہا کہ ویسے تو انہوں نے بہت ڈھیر ساری تھیریز دی پلیٹو نے. اب ایک طرح سے نہ صرف یہ کہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل فیلڈ میں سائیکالوجی کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے ایپسٹیمولوجی میں ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں پلیٹو کی. انہوں نے نالج پہ تھیریز دی، انہوں نے یونیورس کے بارے میں تھیریز دی، پھر انہوں نے اسٹیٹ کو کس طرح سے چلایا جاتا ہے اس کے بارے میں تھیریز دی. ٹھیک ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ تھیریز ہیں ان کی. وہ کیو والا جو اکثر وہ ایک انالوجی انہوں نے استعمال کی کہ جو فلاسفر کنگ ہوتا ہے اس کے پاس نالج کیسے زیادہ ہوتا ہے، بیکاز وہ ریل ورلڈ کو ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے، اور جو باقی غلام ہوتے ہیں وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے پرچھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے آتے جاتے کی اصل زندگی انہوں نے نہیں دیکھی ہوتی ہے. لیکن جب فلاسفر کنگ آ کے انہیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اصل سچائی کیا ہے، تو یا پھر انہیں آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے ان چینز سے، تو وہ اسی کو دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں یہاں سے آزاد کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ایک اس طرح کی بڑی مزے کی ان کی وہ ہے کہ کبھی اگر ہم پلیٹو کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھا، اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ. اینی ویز انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا سول کے، بیکاز اس ٹائم پہ ظاہر ہے سائیکالوجی کو ایز اے سائنس آف سول پڑھا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سول کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ ریزن کہلاتا ہے، ایک حصہ اسپرٹ کہلاتا ہے، اور تیسرا حصہ ایپیٹائٹ کہلاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اوبویسلی ان تینوں حصوں میں جو سب سے نیچے حصہ ہے نا وہ ہے ایپیٹائٹ، اس کے بعد اوپر آتا ہے اسپرٹ، اور اس سے اوپر آتا ہے ریزن. پھر انہوں نے نا انہی سول کے پارٹس کی بیس پہ نا انہوں نے پوری سوسائٹی کو ڈیوائڈ کیا. انہوں نے کہا کہ جو ایپیٹائٹ جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ فارمرز ہوتے ہیں، نچلے درجے کے وہ پروڈیوسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایپیٹائٹ والی جو ارج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے اندر اسپرٹ والا پارٹ زیادہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی ظاہر انرجی زیادہ ہے، ایسے لوگوں میں جوش زیادہ ہے، تو یہ لوگ جو ملک کو کی حفاظت کرنے پہ مامور ہوتے ہیں، نائٹس کا نام دیتے ہیں کہ NIGHTS نائٹس. تو انہوں نے کہا کہ وہ نائٹس کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد ایک سٹیپ مزید اوپر جائیں تو وہ لوگ جو ذہن کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ فٹ ہوتے ہیں، رولرز بننے کے قابل ہوتے ہیں، اور وہ لوگ فلاسفر کنگ بنتے ہیں آگے جا کے. ٹھیک ہے. رولنگ کلاس بنتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے یہ جو پارٹس آف سول ہیں ان کی بیس پہ انہوں نے پراپر ایک اسٹیٹ کی میں جو لوگ ہیں ان کی بھی ڈویژن کی، اور بڑی ان کا اس کی بیس پہ انہوں نے بتایا کہ کیسے اسٹیٹ کو چلنا کیسے چاہیے اینڈ ایوری تھنگ. اینی ویز ہمارا جو یہاں کا اسکوپ ہے وہ اتنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ ان کی تھیریز، انہوں نے نالج پہ دی تھیری، کنڈکٹ پہ، یونیورس پہ، اسٹیٹ پہ، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جو مین چیز ہے وہ یہ پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے سول کے 3 حصے بتائے. ایک حصہ تھا ریزن، دوسرا تھا اسپرٹ، اور تیسرا ہے ایپیٹائٹ. اور انہوں نے کہا کہ جو ریزن ہے وہ ہائیسٹ فارم آف فنکشننگ ہے. ظاہر ہے ہم نے بات کی ابھی کہ ریزن جن میں زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ رولر بنتے ہیں، رائٹ. تو یہ ہائیسٹ فارم آف تھنکنگ ہے، اور ہم ان کے مطابق ہمارا جتنا بھی نالج ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہم ریزننگ کے تھرو گین کرتے ہیں.
نالج ان کے مطابق کبھی بھی ہم ایکسٹرنل ورڈ سے حاصل نہیں کرتے ہیں. نالج ہمیشہ آئیڈیاز کے تھرو آتا ہے. نالج ہمیشہ آپ کے ریزننگ کے تھرو آپ کو حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نا ایک تھیری فارمز کی بھی دی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک پرفیکٹ ورڈ ہوتی ہے جس میں جتنی بھی اس دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان سب کی ایک پرفیکٹ فارم اس ایک آئیڈیل ورڈ میں موجود ہوتی ہے. تو یہ اس دنیا میں آپ کو جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ساری امپرفیکٹ اس کی کاپیز ہیں. وہ جو ریئل ورڈ ہے اس کی کاپیز ہیں وہ یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ان کا تھا مین کانسیپٹ کہ 3 سول کے پارٹ ہیں اور اس کے علاوہ ہم جتنی بھی نالج حاصل کرتے ہیں وہ ہم تھنکنگ کے تھرو ریزننگ کے تھرو حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ان کا آتا ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہی واز دا گریٹ بٹ انگریٹفل اسٹوڈنٹ آف ہز ٹیچر. ٹھیک ہے. کیوں ایسا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ٹیچر کی فلسفی سے ڈیویٹ کیا. جو باتیں پلیٹو نے کہی تھی وہ ارسطوٹل اس کے کافی الٹ گیا. اس نے اگر ارسطوٹل نے یہ کہا تھا پلیٹو نے اگر یہ کہا تھا کہ ہم سوچ کے تھرو ریزننگ کے تھرو ہمیں نالج ملتا ہے تو ارسطوٹل نے یہ کہا کہ ہمیں اپنی امپیریکل پروسیس کے تھرو ہمیں نالج ملتا ہے. اپنی سینسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نالج حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ جو آج کے زمانے میں جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کی بنیاد رکھنے والے ارسطوٹل ہی ہیں. یہی وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک پراپر فرسٹ سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے چیزوں کو آبزرو کرنا سٹارٹ کیا اور انہوں نے بتایا کہ کیسے ہمیں انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو میتھڈس کو یوز کرتے ہوئے کیئرفل آبزرویشن کے تھرو چیزوں کی تہ تک جانا چاہیے اور کیسے ہمیں صرف اپنے تھاٹس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو آؤٹر ورلڈ ہے اس کے بارے وہاں سے دیکھ کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. انسان کی جو ہسٹری ہوتی ہے نا وہ بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے. ارسطوٹل جو ہے نا یہ ان کے جو فادر تھے وہ ڈاکٹر تھے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں ان کا ایک اس زمانے کے ڈاکٹروں کا بھی ایک ظاہر ایک سسٹمیٹک طریقہ ہوتا ہوگا علاج کا. تو کہیں نہ کہیں وہ فادر کا انفلوئنس ان کی پرسنالٹی پہ آپ کو نظر آئے گا. ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو سائنٹیفک وہ اس میں انڈر پیننگس نظر آئیں گی. تو یہ جو چیز ہے یہ بہرحال ہم جو ارسطوٹل ہیں یہ ان کی طرف سے آئی کہ ہمیں امپیریکل میتھڈ استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے انہیں انگریٹفل اسٹوڈنٹ کہا جاتا ہے اپنے ٹیچر کا کہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. جو ٹیچر نے کہا یہ اس کے کنٹریری ہے. اس کے بعد انہوں نے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کچھ انہوں نے اس زمانے میں تھیریز دی تھی یا لاز دیے تھے جو کہ آج کے زمانے میں بھی ہماری جو ماڈرن بیہیورسٹ اپروچ ہے وہ آج کے زمانے میں بھی ہم اگر دیکھیں تو وہ اسی پہ بیس کرتی ہے جو اس ٹائم پہ ارسطوٹل نے پیش کی تھی. ارسطوٹل نے اس زمانے میں کہا تھا کہ ہماری جو چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہیں نا وہ بیسیکلی لا آف ایسوسیشن پہ وہ چیزیں بیس کرتی ہیں. ہمارا نالج جو ہے وہ ایک طرح سے لا آف ایسوسیشن پہ بیس کرتے ہیں. اسی بیس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو فرسٹ لرننگ تھیری ہے وہ بھی ارسطوٹل کی طرف سے آئی. انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں جو ایک ساتھ ہوتی ہیں آگے پیچھے ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ میں ایک جگہ پہ اسٹور ہوتی ہیں. ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس کے ساتھ آٹومیٹیکلی دوسری چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے. جیسے اگر میں کہوں کہ بجلی چمکی اس کے فوراً ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا اب یہ اس کے بعد بادل بھی گرج سکتے ہیں رائٹ. تو یہ دونوں کیا ہیں ایک ٹائم پہ ہونے والی فینومیناز ہیں. ان دونوں میں کانٹیگوٹی ہے. اسی وجہ سے یہ دونوں ہمارے دماغ کے ایک جگہ پہ اسٹور ہوتے ہیں اور جب ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے تو دوسری آٹومیٹیکلی آپ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں سملر ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ایک جگہ پہ رہتی ہیں. ان میں بھی ایسوسیشن ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے کنٹراسٹ کی بات کی. انہوں نے کہا جیسے ہاٹ ہے ہاٹ کے ساتھ دوسرا لفظ کیا ذہن میں آئے گا کولڈ
ہے نا. اس کے علاوہ انہوں نے سکسیشن کی بات کی. انہوں نے یہ بلکہ سکسیشن آف آئیڈیاز بھی ان کی نا ایک پوری تھیری سمجھ لیں آپ، لا سمجھ لیں ان کا موجود ہے، جس میں انہوں نے بات کی فریکوینسی کی. انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ کوئی چیز ریپیٹ ہوتی ہے اتنا زیادہ اس چیز کے اور دوسری چیز کے درمیان ریلیشن شپ بڑھ جاتا ہے. اس سے لا آف فریکوینسی کا بھی نام دیا جاتا ہے. جو لا آف سکسیشن ہے نا ان کا، اس سے ہم لا آف فریکوینسی کا نام بھی دیتے ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے جو لاز ہیں ایسوسیشن کے وہ دیے. اگین کانٹیگوٹی جو ایک جگہ پہ ہوتی ہیں، ایک ساتھ ہوتی ہیں چیزیں، سملیرٹی جو ایک جیسی ہوتی ہیں، کنٹراسٹ جو اپوزٹ ہوتی ہیں، اور سکسیشن ٹھیک ہے جو فریکوینسی کتنی ہے دونوں ایونٹس کے درمیان. اور اس کے علاوہ انہوں نے فرسٹ لرننگ تھیوری پروپوز کی تھی. ارسطوٹل کا کانسیپٹ آئی گیس فار دا ٹائم بینگ اتنا کافی ہے. کبھی اگر ہم نے اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ میجر کانسیپٹس میں ایڈ کر لوں. نیکسٹ ہمارے جو فلاسفر ہیں وہ ہیں سوکریٹیز. سوکریٹیز جو ہیں انہوں نے بیسیکلی سیلف نالج کی بات کی. انہوں نے کہا ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری جو سول ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اگر ہم اپنی سول کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری جو جتنے بھی مینٹل ایشوز ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ارائز ہوتے ہیں کہ ہم اپنی روح کا خیال نہیں کرتے ہیں. ہماری روح بیسیکلی ہماری پرسنالٹی ہوتی ہے سوکریٹیز کے مطابق. تو اسی لیے بہت ضروری ہے یہ چیز کہ ہم اپنی روح کا خیال کریں، اپنے سیلف نالج کو بڑھائیں، اور اس طرح سے یہ ہمارے جو مینٹل ایشوز ہیں یا جو ایک سینس آف ان ایز ہے اسے یہ کیٹر کرنے میں چیز ہماری مدد دے گی. اس کے بعد الکیمیون کی بات کر لیتے ہیں. الکیمیون بیسیکلی پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے برین کو ڈائسیکٹ کیا، برین کا پہ انہوں نے آپریٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو انسانی جسم ہے وہ خدا کا خدا کی طرف سے وہ دیا گیا اور ہم اس کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی